السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی بچوں کی ڈیولپمنٹ کے تین اسپیکٹس کے بارے میں: فزیکل ڈیولپمنٹ، لینگویج ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اور آج ہم لوگ بات کرنے جائیں گے جو باقی تین اسپیکٹس ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے، سوشل، مورل اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کی طرف، کہ ہم کس طرح سے اپنے بچے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، کون کون سی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں بچے کے اندر کون کون سی ہیبٹس کو اس ایج میں ڈیولپ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سب جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی کام، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی لنک ہمارا جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچے کو بھی سوشل کرنا ہے، ہمیں ویک میں کچھ ٹائم ایسا ضرور نکالنا ہے جس میں ہم بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود کے مواقع ہم انہیں دیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے بچے کے اندر بہت ساری اچھی ہیبٹس ڈیولپ ہوں گی۔ ہمارے بچے کے اندر لیڈرشپ کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہوگا۔ ہمارے بچے شائع نہیں کریں گے، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ جب مل کے کھیلتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کا موقع ملتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لیڈر بنتے ہیں۔ اور یہ کوالٹی بچے کے اندر اگر اس ایج میں پیدا کی جائے تو یہ بچے کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، اور بچہ پھر شائع نہیں کرتا، اس کے اندر کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت انکریز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ بچے جب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کے اندر ڈسپلن آتا ہے، وہ سیکھتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرنا، ان کے اندر پیشنس آتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں سیکھ رہے تو آپ لوگ ضرور بچوں کی سپروائز انہیں کیا کریں، اور انہیں بتائیں کہ ہاں آپ کو اپنی باری سے جو ہے وہ اس گیم میں حصہ لینا ہے، جو بھی وہ گیم کھیل رہے ہیں تو اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچے شیئر کرنا سیکھتے ہیں، شیئرنگ کی ہیبٹ ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ وہ اپنی چیزوں کو، اپنے ٹوائز کو، اپنی اور چیزوں کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ان کے جو ہم ایج بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، ان کائنڈنس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے بچوں کے اندر، اور پھر وہ دوسروں کو فرینڈز بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمارے بچے بہت جلدی کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتے ہیں، اٹیچ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کا سوشل سرکل بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ ہیبٹس اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ یہ ہم بچوں کو جب ایک دوسروں کے ساتھ انہیں کھیلنے کا موقع دیں گے تو بچے ضرور ان ہیبٹس کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پروان چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، اس میں سے کوئی بھی ہیبٹ لیک کر رہی ہے، تو آپ ان کو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے رات کو ضرور ایک سٹوری سنائیں۔ یعنی کہ اگر بچہ آپ کا کسی سے لڑ کے آیا ہے یا وہ اپنی چیز کسی سے شیئر نہیں کر رہا، تو آپ ان کو ایک مورل بیسڈ سٹوری سنائیں جس میں آپ بتائیں کہ ایک بچہ تھا اور وہ اس طرح سے دوسرے بچوں کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کرتا تھا، اس کا کوئی فرینڈ نہیں بنتا تھا، وہ اکیلا رہ گیا، اینڈ بلا بلا۔ اس طرح سے بچے کے اندر یہ چیزیں، یہ ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں میں نے سوشلی دوسروں کے ساتھ جب اگر میں نے رہنا ہے تو مجھے اپنی چیزوں کو شیئر بھی کرنا ہے، مجھے دوسروں سے فرینڈشپ بھی کرنی ہے، اور دوسروں کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے ہماری بچے کی مورل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ بہت سارے جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ کو اور سوشل ڈیولپمنٹ کو ایک ہی ڈیولپمنٹ کہا ہے، لیکن میں نے یہاں اس کو اس لیے سیپریٹ کیا ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمز ہیں، اور بینگ مسلمز ہمارا اسلام نے جو ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، وہ باقیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بہت اچھا تعارف پیش کرنا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں نے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو شروع سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان پہ کوئلہ رکھ دیں گے، تمہیں آگ میں پھینک دیں گے، تمہیں یہ سزا دیں گے، تمہیں وہ سزا دیں گے۔ تو بچے ہمارے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت ظالم ہستی ہیں جو ہم پہ ظلم کریں گے، یا جو ہم پہ جو بہت سخت قسم کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا تعارف پیش کریں، بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں، بچوں کے سامنے آپ خود بھی شکر گزار رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اچھا گھر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہن بھائی دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کو اچھا دیا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کے سامنے ہر چیز پر شکر ادا کریں۔ اس طرح سے آپ کا بچہ بھی شکر گزاری کی جو یہ کہ ہیبٹ ہے اور اس کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بہت پسند ہے جو جتنا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتے ہیں۔
اس کے علاوہ اسلام نے ہمیں جو رائٹ اینڈ رانگس بتائے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ سے بچنا ہے، آپ نے چوری نہیں کرنی ہے، تو آپ نے یہ بچے کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہیبٹس، جو نارمز اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، تو ہمیں وہ بچوں کو بتانے ہیں۔ آپ اسٹوری ٹیلنگ کا میتھڈ یہاں پہ یوز کر سکتی ہیں۔ اور ایک چیز اور آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ایک ہی دن میں آپ نے بچے کو پورا اسلام نہیں سکھا دینا کہ بھئی تم نے چوری بھی نہیں کرنی ہے، تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے وہ بھی نہیں کرنا، تو ایسے تو بالکل بچے پہ یہ ایک یوز لیس افیکٹ ہوگا۔ آپ نے ایک ایک ہیبٹ کو لے کے بچے کو اس پہ سٹوری سنائیں، اس کی پریکٹس کروائیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ آن کرنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ ہم بچے کو اب ہمارے جو اسلامی طریقے سے کھانا پینا ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، ہم نے بچے کو وہ اس ایج میں سکھانی ہے۔ ہم سونے کے آداب ہیں، دعائیں ہیں، ہم نے وہ بچے کو اس ایج میں ضرور سکھانی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ آپ نے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں یہ لیک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ بڑا ہے، یہ شاید یہ ہم نے اپنے بڑے بچے سے بھی اتنا ہی پیار کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو سکھانا ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹوں کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے۔ آپ بڑے ہو، آپ ذمہ دار ہو، اس طرح سے اس کو ایک رسپانسبلٹی کا اور اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کرنے کے اندر اس کے اندر ایک جو ہے وہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ ہاں میں نے اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ آئندہ جب لائف میں بڑا ہوگا تب بھی وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہت ہمدردی اور محبت سے پیش آئے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کو ضرور سکھائیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس کی ضرور ہیلپ کریں۔ اگر کسی کو آپ اگر اسکول میں وہ گئے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ کے گھر پہ دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، تو بچے کے ہاتھ سے ضرور ہیلپ کروائیں۔ یہاں پر میں عبدالستار عیدی صاحب کا آپ کے ساتھ ایک ان کی کوٹیشن ایک شیئر کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو میری والدہ مجھے 2 سکے دیتی تھی، ایک اپنے استعمال کے لیے اور ایک کسی غریب کے استعمال کے لیے، اور اسی عادت نے مجھے عبدالستار عیدی بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، شروع سے ہی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ صرف اپنا جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ انسان کی تو کبھی پوری نہیں پڑتی ہے، انسان کو کبھی انسان کا پیٹ جو ہے نا وہ نہیں بھرتا، لیکن اس میں سے دوسروں کی ہیلپ کرنا، اس سے اس کو بہت زیادہ خوشی بھی ملتی ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہ کہا ہے، تو آپ بچے کے ہاتھ سے فقیر کو کچھ پیسے دلوائیں، اسے کہا کریں کہ اپنی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرے، اس طرح کہ اس کے اندر شیئرنگ کی ہیبٹ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کا جذبہ جو ہے وہ بھی ضرور ڈیولپ ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ ہیبٹ جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو شاید ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ ہے معاف کرنے کی عادت۔ ہم سکھاتے ہی نہیں بچے کو کہ بھئی آپ اگر کسی نے اگر آپ کو کچھ غلط کہہ دیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دو۔ ہم الٹا کیا سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم بچے کو کہتے ہیں بھئی اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ لگائے تو تم 2 لگا کے آنا، اگر کسی نے تمہیں ایک پتھر مارا ہے تو تم اینٹ سے اس کا جواب دے کے آنا۔ تو یہاں پہ یہ ہم اپنے بچے کو بہت غلط ہیبٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے۔ دیکھیں اگر ہم معاف کرنا سیکھیں گے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس دنیا میں ہی اس کا ہمیں اجر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ مارنے والا نہیں بننا، بلکہ ہمیں معاف کرنے والا بننا ہے۔ اور اصل جو طاقتور انسان ہے وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے اور اپنے آپ کو دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بھی آپ کے بچے کے اندر بہت پازیٹیو چینجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ اس ہیبٹ کو ضرور اپنے بچوں کے اندر بلڈ اپ کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے بچوں کو سٹوری سنا سکتی ہیں، آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو ان کی شرارتیں ہیں یا ان کی اس میں ہیں، آپ ان کو بتایا کریں کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے، مجھے غصہ آ رہا تھا لیکن میں نے کنٹرول کیا ہے۔ اسے بچے کو بھی ایک ماڈلنگ کے ذریعے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ ہاں ہمیں کس طرح سے معاف کرنا ہے۔ لاسٹ میں ویورز اس کے لاسٹ میں ہے کہ ہمیں بچوں کو رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے۔ ہمیں بچے کو ہر کسی کی رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت امیر ہے یا بس ٹیچرز کی ہی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں بچوں کے سامنے ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہمیں بچوں کے سامنے ان کے ریلیٹیوز کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہمیں بچوں کے ذہنوں کو خراب نہیں کرنا، یعنی ہم نے ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ڈالنا کہ بھئی تمہاری وہ فلاں ایسی ہے، وہ فلاں ایسی ہے، وہ تو اچھی نہیں ہے، وہ تو یوں ہے۔
بچے کیونکہ اس زندگی کو، ان سب چیزوں کو ہمارے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی اپنی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں اس ایج میں. بچے کو وہی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے جو ماں کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے بچے کو ان کے سامنے کسی کی چغلیاں، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. کسی کے بارے میں ہمیں اپنے بچے کو خراب نہیں کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بچے آٹومیٹکلی ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ لائف میں بھی بہت زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ورز لاسٹ میں ہے کہ بچے کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ. یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہیں. ذہنی صحت ہماری ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے ضرور بچانا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے ویورز، آپ نے اپنے بچوں کو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا. یقین کریں کہ آپ اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو لو سیلف اسٹیم پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ زندگی میں بہت اپنے آپ کو ناکام اور ناکارہ انسان تصور کرتا ہے کہ بھئی میں تو ہوں ہی نہیں ٹھیک. اس میں ٹیچرز ہیں، اگر پیرنٹس ہیں، تو وہ ضرور بچوں کو کسی سے کمپیئر نہ کیا کریں کہ بھئی اس کے اتنے نمبر آئے ہیں، تمہارے اتنے نمبر کیوں نہیں آئے، تمہاری کزن تو اتنی موٹی تازی ہے، تم کھاتے نہیں ہو، تم ایسے ہو، وہ ایسا ہے. تو اپنے بچے کو کبھی بھی کمپیئر نہ کریں. یہاں آپ اس چھوٹا سا خود دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی تم نے تو ایسا سالن بنایا، اور وہ جو ساتھ والی ہے وہ تو بہت مزے کا سالن بناتی ہے، تو ہمیں اسی بات پہ بہت طیش آ جاتا ہے. لیکن بچے کیونکہ اپنے اس طیش کا، اپنے اس غصے کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ اندر اس چیز کو رکھتے ہیں، اور جو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ آپ نے بچے کو فزیکل پنشمنٹ نہیں دینی ہے. آپ پنشمنٹ کی اور بہت ساری ٹائپس ہو سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم خالی اچھی چیزوں سے نہیں مانتے، ہمیں بعض اوقات پنشمنٹ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں آپ بچوں کو کوئی پلانٹی ڈال سکتے ہیں. لائک آپ ان کی جو چیزیں آپ نے ان کے ساتھ پرومس کی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو ٹوائز لے کے دیں گے، آپ وہ کینسل کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا رول ہے، آپ نے بریک کیا ہے، تو آپ کو یہ پلانٹی جو ہے وہ پڑ گئی ہے. لائک ہم لوگوں نے ایک رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر صرف چھٹی والے دن بچوں کو سیل ملتا ہے، تو اگر بچہ کوئی آلٹرنیٹیو ڈیز میں سیل لے لے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، چھٹی والے دن اس کا سیل جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ان کی کوئی چیز کینسل ہو جاتی ہے، بعض اوقات رات کی سٹوری کینسل ہو جاتی ہے. تو آپ ان کی اور ٹائپس اس کے اندر کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو فزیکل پنشمنٹ دیں. اس کی بہت 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 زیادہ ریسرچ کہتی ہے کہ اس کی بہت زیادہ ہارمفل افیکٹس بچے کی پرسنالٹی پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایج آتی ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے، اور آپ کی پنشمنٹ کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کے بعد ورز اپنے بچے کو انکریج ضرور کریں. آپ ٹیچر ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ خالہ ہیں، آپ پھپھو ہیں، آپ جو بھی ہیں، بچوں کو انکریج ضرور کیا کریں. انہوں نے کپڑے اچھے پہنے ہیں، انہوں نے خود سے کوئی بسم اللہ پڑھی ہے، انہوں نے کسی کی ہیلپ کی ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. تو بچوں کو ہر چیز پہ ضرور اپریشیٹ کریں. اس سے ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اچھے کام کرنے کی طرف وہ گامزن ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ہم نے ضرور 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 اپریشیٹ کرنا ہے. لاسٹ میں ورز بچوں کے ساتھ اپنی محبت کو ضرور شو کیا کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اپنا ایک روب اور دبدبہ اس کے اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم پھر اسے تھوڑا سا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اپنے بچے کو کنٹینیوسلی آپ نے اس کو پیار کرنا ہے، اس کو حق کیا کریں، اس کو کس کیا کریں، اسے بتایا کریں کہ بھئی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس سے بچے کو اپنی امپورٹنس کا بھی مطلب اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں بہت اہم ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ اٹیچ بھی ہوتا ہے، اور اس چیز کی سائنٹیفکلی اس چیز کی بچے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو اپنی ماں کے لمس کی، اپنے باپ کے لمس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ صرف اسی ریلیشن میں نہیں، بلکہ آپ جس بھی ریلیشن میں ہیں، اپنے جو بھی آپ کے نزدیک آپ کے پیارے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ضرور ان کے سامنے کیا کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سے پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ نے جو ہے ان چیزوں کو ضرور پریکٹس کرنا ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.